حي على الفلاح. قرآن پاک میں ایک صورت ایسی ہے جس کا نام ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل دہلا دینے والا ہے، ایک ایسا نام جو قیامت کے دن کی پوری ہولناکی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آج ہم سورۃ القاریہ کے گہرے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورت کا آغاز ہی ایک چونکا دینے والے سوال سے ہوتا ہے، القاریہ مل قاریہ، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یہ سوال سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کھڑکھڑانے والی ہے کیا چیز؟ تو آئیے سب سے پہلے اس نام القاریہ کے لفظی اور اصطلاحی معنی کو سمجھتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا، تو القاریہ قیامت کے دن کے بہت سے ناموں میں سے ایک ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت زور سے ٹکرانا یا دروازے پہ ایسی دستک دینا جو اندر موجود سب لوگوں کو ایک دم چونکا دے۔ یہ نام قیامت کے دن کی ایک بہت اہم خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہے اس کا بالکل اچانک آ جانا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی دروازے پر زور زور سے دستک دے جو گھر والوں میں ایک دم خوف اور ہراس پھیلا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نام کے اندر ہی ایک صاف صاف وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ اچانک آئے گا، سب کو غفلت کی حالت میں ہی پکڑ لے گا اور کائنات کی سب سے بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ یعنی اس کا نام ہی اپنے آپ میں ایک الارم ہے جو ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو اب جب ہم نے نام کو سمجھ لیا ہے تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سورت اس دن برپا ہونے والے انتشار اور افراتفری کو کیسے بیان کرتی ہے۔ سورت اس دن کی ہولناکی کو دو بہت ہی طاقتور مثالوں سے واضح کرتی ہے، ایک انسانوں کی حالت کے بارے میں اور دوسری اس دنیا کی جو بڑی بڑی ٹھوس چیزیں ہیں ان کے انجام کے بارے میں۔ پہلی تشبیہ یا مثال لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس دن لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے بارش کے موسم میں بکھرے ہوئے پروانے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ یا دوست، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ دوسری مثال، یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اس دن کوئی بھی مادی پناہ باقی نہیں رہے گی۔ قلعے، عمارتیں اور یہاں تک کہ پہاڑوں جیسی عظیم الشان ٹھوس چیزیں بھی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گی، جن کا ہر ریشہ الگ الگ ہو کر بکھر چکا ہوگا۔ اس کائناتی تباہی کے بعد معاملہ پھر ذاتی نتائج کی طرف بڑھتا ہے۔ اب بات ہوگی انصاف کے ترازو کی اور اعمال کے وزن کی۔ اس دن حساب کتاب کا بنیادی اصول صرف ایک ہوگا، نیک اعمال کا وزن۔ دنیاوی حیثیت، دولت یا طاقت، ان میں سے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ نجات صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فیصلے کا یہ جو عمل ہے یہ 4 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ، انصاف کا ایک خاص ترازو قائم کیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ، انسان کے تمام اعمال اس ترازو پر رکھے جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس ترازو کی ایک خاصیت ہے، اس میں صرف نیک اعمال یعنی حق اور سچائی کا ہی وزن ہوگا۔ اور چوتھا مرحلہ، برے اعمال یعنی باطل، چاہے وہ پہاڑوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اس ترازو میں بالکل بے وزن ثابت ہوں گے۔ تو اعمال کے وزن کے بعد 2 حتمی اور دائمی نتیجے سامنے آئیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ نتیجہ بہت واضح اور 2 ٹوک ہے۔ جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ابدی کامیابی حاصل کریں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، چاہے نیک اعمال کی کمی کی وجہ سے یا برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے، وہ شدید خسارے میں ہوں گے۔ ان 2 نتائج کی بنیاد پر 2 مختلف ٹھکانے ہیں۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوں گے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ لیکن یہ گڑھا آخر ہے کیا؟ سورت خود اس سوال کو ایک ایسے انداز میں پوچھتی ہے جو دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ یہ سوال حتمی جواب سے پہلے سننے والے کو اس کی ہولناکی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر جواب آتا ہے جو سورت کے اختتام کو ایک ناقابل فراموش اور خوفناک حقیقت کے ساتھ نشان زد کرتا ہے، نارن حامیہ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ 2 الفاظ اس گڑھے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ اس پوری وضاحت کو ایک ایسی سنجیدہ تنبیہ پر ختم کرتے ہیں جو ہر سننے والے کو اپنے اعمال پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے
کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے